الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کے بعد انگنت و بے شمار درود و سلام و آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج کی یہ تعلیم ایک واقعہ پر مبنی ہے، جو سچا واقعہ ہے، جو 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ بڑا اچھا ہے، بڑا نصیحت آمیز ہے، خصوصاً میرے ان بھائیوں کے لیے جو باپ ہیں، اور اس کے بعد ہر آدمی کے لیے جو بعد میں باپ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو باپ بننے کی توفیق دے۔ آپ علیہ السلام نے، میں بار بار بتاتا ہوں کہ اس امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو نہ بتایا ہو۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اولاد کے سلسلے میں بھی بتایا کہ اولاد کے درمیان عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، نا انصافی اولاد میں نہیں ہونا چاہیے، نہ تو بیٹا ہونے کی بنیاد پر، نہ تو بڑا اور چھوٹا ہونے کی بنیاد پر، نہ تو کالا اور گورا ہونے کی بنیاد پر۔ اپنی ساری اولادوں کے ساتھ انصاف ہو، عدل ہونا چاہیے۔ اگر ایک بیٹے کو گھومنے کے لیے سائیکل ہے تو دوسرے بھی بیٹے کے لیے سائیکل ہو، ورنہ کسی کے لیے نہیں ہو۔ ایک بیٹے کو اگر عید پر جوڑا دلایا ہے تو دوسرے بیٹے بیٹی جو ہیں ان کو بھی دلایا جانا چاہیے، اور اسی قیمت پر۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا 2 سال پہلے، ہمارا اس واقعے کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ غلط ہو جائے گا، پھر حرام۔ اس واقعے کو بتاؤں گا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ 2 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صاحب نے شکایت کی کہ میرے بچے میرا کہا نہیں مانتے ہیں، بڑا گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے ان کے بچوں سے جانکاری لینے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ باپ خود غلط ہے، باپ ناانصاف ہے، ناانصافی کرتا ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو دینے کے لیے کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، بہانہ کیا بنایا، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی بناتے ہوں، یا آپ لوگوں کے علاقے میں بھی ایسے کام ہوتے ہوں۔ باپ سے میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ آپ اور باپ اور بیٹے لڑ رہے ہو؟ تو بتاتا ہے کہ یہ ان کے 8 اولادیں تھے، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹا ان کا سب سے چھوٹا تھا، یعنی جو آخری اولاد تھی وہ بیٹا تھا سب سے چھوٹا۔ تو بہنوں نے اور ماں نے مل کر کے ایک سازش رچی، ایک شیطانی کام کیا۔ اور میں برابر کہتا ہوں، جس گھر میں عورتوں کی چلے گی، ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، سب عورت ہے۔ مت سوچنا عورت سے مراد بیوی نہیں، ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، یعنی عورت کی چلے گی وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جس گھر میں بیٹیوں کی حکومت چلنے لگے وہ گھر تباہی ہو جائے گا۔ بہنیں یا بیٹی کہہ لو اور ماں نے ایک سازش رچی، شیطانی کام، کہ اب تب تو آپ لوگ مضبوط تھے، طاقتور تھے، جب بڑے بھائی لوگ تھے تو ان کو کما کر کے کھلائے، پالے پوسے، ان کو پڑھائے، ان کی شادیاں کی، ان کے بچے پڑھ لیے۔ اب میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کا کون بنے گا، آپ تو بوڑھے ہو گئے، اب آپ کما نہیں سکتے ہو، ماں کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ ان کے بچوں کو گود کھلایا، سنڈال صفا کیا، یعنی بڑی لمبی چوڑی بھاشڑ شیطانی والا دے کر کے ماں کو یہ سمجھایا کہ تم نے بڑے بیٹوں کے ساتھ بہت کیا اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے چھوٹے بیٹے کو کچھ نہ کچھ زیادہ دینا چاہیے، مال میں سے، پیسے میں سے، پراپرٹی میں سے۔ جس کے بنیاد پر ایک بیٹے سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس بیٹے کی شکایت میرے پاس آئی تو میں کبھی بھی، کیونکہ میں یہ سب جھیل چکا ہوں اور یہ سب اپنے خاندان میں دیکھ چکا ہوں، علاقے گاؤں میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی ایک طرفہ باتیں سنتا نہیں۔ یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو آپ نے بتایا اگر ایسے ہی ہے تو غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی بتاتا ہے وہ بنا سوار کر کے اپنے کو صحیح دکھاتا ہے، سامنے والے کو غلط۔ میں کہا نمبر دیجئے، میں بات کرتا ہوں، کیوں اتنا بڑا گستاخ ہے، کیوں ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ میں نے ان کے بھائیوں سے، یعنی ان کے اور دوسرے بیٹوں سے بھی تحقیق کیا تو دوسرے بیٹے بھی ماں باپ ہی کی طرف تھے۔ وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کسی بیٹے کی یعنی بچوں کی شادی میں بیٹی کو 50,000 ادھار کے نام پہ دے دیا ہے کہ اپنے بیٹی کی شادی کر لو، بعد میں کما کے ہمیں لوٹا دینا۔
کسی اپنے پوتے کو جو ہے پاسپورٹ بنوا کے باہر بھیج دیا 1,50,000 لگا کر کے، تو سارے یعنی اس کے بیٹے اسی کی طرف ہیں، ماں باپ کی طرف، اور بہنیں بھی ماں باپ کی طرف۔ ایک بھائی جو ہماری طریقے سے ممکن سیدھا سادہ تھا، اس کو چالاکی نہیں آتی تھی، اس نے کوئی فائدہ ماں باپ سے نہیں اٹھایا تھا، جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا ان کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ لیکن جب وہ دیکھا کہ آج ہمارے ماں باپ اپنی زندگی ہی میں بیٹے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوئی اور اس نے لڑائی شروع کر دیا۔ بات یہی حقیقت تھی، کیونکہ جب پتہ چلا اور میں نے باپ سے پوچھا کہ ایسا کام آپ کیوں کر رہے ہو، تو بولتا ہے کہ وہی عذر، وہی بہانہ کہ میں سارے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوں، ان کی بیویوں کے ساتھ کیا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوں، لیکن اس جو چھوٹا میرا بیٹا ہے اس کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکا ہوں، اس لیے اس کے لیے میں اتنا مال مختص کرتا ہوں، خاص کر دیتا ہوں۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کا بندہ سمجھ بھی گیا۔ گھر میں گیا 2-3 دن کے بعد پھر پلٹ گیا، پھر جھگڑا شروع ہوا تو لوگوں نے فون کرایا، تو میں پوچھا تو اس کی ماں نے فون لیا۔ ارے لگا وہ وہی دیہاتی زبان میں، ایسا کر دوں گی، ویسا کر دوں گی، اس کو بھیک منگواؤں گی، کچھ بھی نہیں دوں گی، گھر سے نکال دوں گی، وہ جہنمی ہوگا۔ میں نے کہا تم جیسے ڈائن ماں ہوگی تو پہلے تم جہنم میں جاؤ گے، پیچھے پیچھے بیٹا بھی جائے گا، یہی لفظ میں نے کہا تھا، لفظ یہی بولا تھا۔ تم ماں نہیں، ماں کی شکل میں ایک ناہنجار شیطانیہ ہو، ابو لہب کی بیوی جیسی ہو، تم ماں نہیں ہو۔ ماں ہوتی تو تم اپنے بیٹے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتی، اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے، اس کو بھیک منگوانے کے لیے۔ باپ سے پوچھا تو باپ بولتا بھائی میرا چلتے نہیں، میری بیٹیاں بھی کہہ رہی، میری بیوی بھی کہہ رہی ہیں کہ چھوٹے بیٹے کو ملنا چاہیے۔ میں کہا جاؤ، نہیں مانو گے تو۔ لڑائی شروع ہوئی، باپ بیٹے میں فائرنگ ہوئی، بیٹے کو لگا تھوڑا سا بچ گیا، 307 کے ملزم بنے، دوسرے بھائی بھی 308 کے بھی ملزم بنے، باپ بھی جیل کاٹ کر کے آیا، پولیس کا ڈنڈا کھایا، بھائیوں نے بھی کھایا، ماں بھی جیل گئی، بہنیں بھی جیل گئی، دماغ ٹھنڈا ہو گیا۔ 2 سال ہو گیا، ابھی پھر مجھ سے کنڈکٹ کیے کہ میرا جھگڑا صلح کرا دو۔ اس وقت بھی میں نے ان کو کہا تھا، وہی حدیث پیش کیا تھا جو میں نے کل حدیث پیش کیا تھا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کا واقعہ ہے، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے میرے باپ سے میرے لیے کچھ ہدیہ دلایا، کہا اس بیٹے کو، بڑے تھے وہ، بڑے ہی تھے اپنے ماں سے، کہا ان کو کچھ ہدیہ دو، باپ نے ہدیہ دیا، ماں نے کہا ایسا نہیں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کرو تاکہ رسول اللہ حامی بھر دے، پھر کوئی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی دوسرا بچہ حق نہیں مانگے گا کہ مجھے بھی اتنا ملنا چاہیے۔ جب نعمان کے باپ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس ہدیہ کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے پاس اور اولادیں ہیں؟ کہا ہاں۔ کیا اسی کے مثل، اسی جیسا ہدیہ سب بچوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ، میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور اس ہدیہ کو واپس لے لو، اس تحفہ کو واپس لے لو، اگر دینا ہے تو سارے بچوں کو دیو۔ اس وقت وہ حدیث ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور اب سمجھ میں آنے لگا ہے، تو اس بیٹے نے بھی شرط رکھ دیا کہ میں مار کھایا، میں ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، میرا 70-80 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے، دے دے، مجھ سے میرے باپ بھائی ماں معافی مانگ لیں اور جو لکھ کر کے کورٹ میں دیں کہ اب میں کبھی بھی اس کو بیچوں گا نہیں، کسی بیٹے کو نہیں دوں گا۔ تو بہرحال اس میں سے 1-2 چیز بالکل معقول ہے کہ اگر باپ کے دل میں کالا نہیں، ماں کے دل میں کوئی بغض نہیں ہے تو لکھ کر کے دینا چاہیے کہ میں اب ناانصافی نہیں کروں گی، میں ناانصافی نہیں کروں گا، سب بچوں کو دوں گا، نہیں تو کسی کو نہیں دوں گا۔ اور دوسرا اس کا حق ہے کہ اپنا خسارہ طلب کرے، چاہے وہ باپ ہو چاہے بھائی ہو۔ اور رہی بات معافی مانگنے کی تو میرے اپنے خیال سے اللہ سے معافی مانگ لے وہی کافی ہے۔ تو میں اسی پر یہ بات آج بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آدمی کب سمجھتا ہے؟ جب نقصان دنیا اور آخرت کا اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ میں سے بھی اگر باپ ہیں اور اللہ جو نہیں ہے ان کو توفیق دے کہ وہ باپ بنے، تو آپ ایسا کر کے اپنے بیٹوں کو آپس میں مت لڑانا۔ پوری زندگی آپ کو مرنے کی زندگی میں بھی لعنت پڑے گی، مرنے کے بعد بھی آپ پر لعنت پڑے گی۔ لوگ آپ کو گالیاں دے دے کر کے یاد کریں گے کہ کتنا حرامی باپ تھا جس نے اپنے بیٹوں کو لڑا دیا، کتنی ڈائن ماں تھی۔ میں نے ایک پڑوسی سے پوچھا تو کہا مولانا یہ ماں نہیں، یہ ابو جہل کی بیوی ہے، اتنی شیطان ہے، کچھ سنتی ہی نہیں کسی کی، صرف جو اس کی بیٹیاں اس کو کہتی ہیں وہی مانتی ہے، اور جو یہ منائے گی وہی بوڑھا مانے گا، نہیں مانے گی تو گھر سے بھی بوڑھے کو نکال دے گا۔ میں کہا جب اتنی شیطان عورت ہو جائے تو اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ ایسا نہ بننا، مت کرنا ایسا۔
کہ آپ کے بچے آپ سے لڑیں، آپ اپنے بچے پر گولی چلاؤ، آپ کا بیٹا دوسرے بیٹے کو مارے، آپ کو کیسے صبر ہوگا کہ ایک بیٹا آپ کے ہی سامنے دوسرے بیٹے کو مارے؟ لیکن آج ایسے ماں باپ موجود ہیں، بہت دیکھنے کو مل جائیں گے۔ میرے پیاروں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر کسی بھی بچے کو ہدیہ دینا ہے تو سارے بچوں کو اسی کے مثل ہدیہ دو۔ اولاد میں بھی انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بتایا کہ عید پر ایک جوڑا کپڑا بڑے بچے کو، تو عید پر ایک جوڑا کپڑا بیچ والے، چھوٹے والے، بیٹیوں، سب کو ہونا چاہیے۔ عدل ہے یہ۔ البتہ یہ عدل نہیں ہے کہ بڑا بیٹا ممکن 20 سال کا ہو، 25 سال کا، تو اس کو 4 میٹر کپڑا لگے گا، چھوٹی بچی یا بچہ ہوگا تو 2 میٹر ہو جائے گا۔ میٹر نہیں، قیمت ایک ہی ہو۔ اگر 50 روپے میٹر خریدو، اس کو بھی 50 روپے میٹر کا خریدو، ایک جوڑا اس کو دو، ایک جوڑا چھوٹے بیچ جتنے اولاد ہیں سب کو ملنا چاہیے۔ 10 روپے اگر جیب خرچ ایک بچے کو دیا تو سب بچے کو ملنا چاہیے۔ ایک بچے کو اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو تو سب بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاؤ۔ اگر سائیکل ایک بچے کے لیے خریدا ہے تو جتنے بچے سائیکل چلا سکتے ہیں سب کو سائیکل دو، ورنہ کسی کو خاص مت دو، ایک گھر پہ رکھ دو جس کو سب چلائیں، ورنہ یہی ہوگا آپ کے بچے ایسے ہی لڑیں گے جیسے اس شخص کے بچے نے آپس میں لڑا۔ جیل گئی ماں بچے کے لیے، بیٹے کی وجہ سے جیل گیا باپ۔ یہ باپ نے مجھ سے خود رو کر کے بچایا کہ پولیس نے اتنا ڈنڈا مارا کہ میں گن نہیں سکتا۔ کیسا باپ ہے کہ اپنے بیٹے پر گولی چلایا؟ بھائیوں کو اسی کے سامنے اس کے بیٹے کو پکڑ پکڑ گھسیٹ پولیس لے کر کے گئی اور گالیاں دی کہ کیسے تم ملے ترک محمدن لوگ ہو جو تم اپنے ماں باپ اور بیٹے آپس میں لڑتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خراب ہوتا ہے۔ ایسے ماں باپ پہلے جہنم میں جائیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بتانے کی کوشش کی۔ میں خود فون کیا تھا تو بتاتا ماں بولتی ہے، باپ نے تو تھوڑا سبل کے بولا، جب کہنے کا مطلب میں بھی تھوڑا سا ٹائٹ ہو کر کے بولا، میں ایسے کہا تو جاہل ہے، باپ بن گیا، باپ تو حیوان بھی بن جاتا ہے، تو اپنے قوت سے باپ نہیں بنا، باپ رب نے بنایا ہے، تو مزہ لینے گیا اپنی بیوی کے پاس، اللہ نے تجھے بچہ دے دیا، یہ بڑکپن نہیں ہے۔ اس نے یہ بات کہا تھا میرے بچے ہیں، میں جو چاہوں جس کو چاہوں جیسا چاہوں دوں۔ میں کہا ہرگز نہیں جی، کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے، کسی ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ پراپرٹی تمہاری ہے جس کو چاہو اس کو دو۔ جیسے پراپرٹی تمہاری ہے، تم سے کہیں زیادہ حقدار رب کا ہے کہ رب کے تم ہو، رب نے تم کو پیدا کیا۔ اگر رب پراپرٹی نہ دیتا، رب تم کو پیدا نہ کرتا، رب تم کو مال نہ دیتا، رب تم کو بیٹی بیٹا نہ دیتا تو تم لے نہیں سکتے تھے، اور رب چاہے تو تم کو مار دے، رب چاہے تم کو دے دے۔ اس لیے رب کی قوت، رب کا حق، رب کی عظمت تم سے زیادہ ہے۔ اگر تم کو یہ سوچنا ہے، تم کو یہ کہنا ہے کہ میرے ہے میں جیسا چاہوں، تو رب کا بھی یہ کہنا ہے میرے ہو میں جیسا چاہوں وہ حکم لگاؤں، تم کو پراپرٹی ویسے بانٹنی پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلا دیا ہے کہ آپ اپنے اولاد کے درمیان کیسے رہیں گے۔ آؤ، ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جو کروں وہی انصاف ہے، میں بھی باپ ہوں، یہ مت سوچنا۔ لیکن عدل وہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کرو، آپ گالیاں دو، آپ حق مارو، آپ یہ سوچو کہ میری کوئی جو ہے نافرمانی نہ کرے۔ ہوگا، غلط کا جواب غلط آئے گا۔ اگر آپ گمراہی کا کام کرو گے، ناانصافی کا کام کرو گے تو دعا نہیں ملنے والی ہے، گالیاں ہی ملے گی۔ اگر اولاد کے ساتھ ظلم کرو گے، ناانصافی کرو گے تو لات ہی کھانا ہے، دعا نہیں ملنی ہے۔ میرے دوستو، تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ فرما برداری کیا ہے۔ آؤ قرآن کی ایک آیت سے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بتلایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کے لیے کہیں، کوئی گناہ اور جرم کا کام کرنے کے لیے کہیں، اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنے کو کہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملے میں گزر بسر ان کے ساتھ ہم اچھے سے کریں گے۔ مثال کے طور پر باپ آپ کو گمراہی کا کام کہتا ہے، نہ مانو، ماں کوئی غلط کام کہتی ہے، نہ قبول کرو، انکار کر دو، کوئی نافرمانی نہیں ہے۔
لیکن اگر ماں بیمار ہے تو دوا آپ کو دلانا ہے، ماں بھوکی ہے، باپ بھوکا ہے تو آپ کو کھلانا ہے، کپڑے کی ضرورت ہے تو آپ دیں گے، باقی اس کے کہنے پر کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اور اس کے کہنے پر غلط کام نہ کرنا یہ نافرمانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کبھی یہ مت سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ بھی دیا کہ ساتھ کس کا پکڑنا ہے، ایسے ماں باپ کا جو گنہگار ہوں، جو ظالم ہوں، جو جھوٹ بولتے ہوں، جو اپنی اولاد کو لڑاتے ہوں آپس میں، جو ماں اپنے ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کے خلاف ابھارتی ہو، شکایت کرتی ہو، باتیں لگاتی ہو، چغل خوری کرتی ہو، ایسی بہنیں گھر میں ہوں جو بھائیوں کو لڑا دیں اور ماں باپ اسی کے کہنے پر چلے، ہرگز نہیں، ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کے گروہ میں نہیں رہنا، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑے رہو جن کا دل میرے طرف جھکا ہوا ہے، جو لوگ میری طرف جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی طرف سر جھکائے ہیں، ان کی طرف رہو، ان کی جماعت میں رہو، ان کا ساتھ پکڑ کر کے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی کیے ہو سب خبر کر دوں گا۔ اس لیے جب کوئی کہے اس کو اس سورہ لقمان کی اس آیت کو سنا دیا کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ماں باپ کی ایسی کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی جس میں گناہ ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہاں نافرمانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ یہی نہیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ بشیر کو کیا کہا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے بشیر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، 3 بار آپ علیہ السلام نے کہا بشیر اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں آقا علیہ السلام جس بات پر کسی بندے کو ناراض ہوں، جس بات پر کسی بندے کو تنبیہ کرے 3 بار، اس کا مرتبہ اور اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے آپ کے ہاں وہی چل رہا ہے، جو ہے ہمارے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپس میں لڑائیاں، وجہ ماں باپ، بیٹے بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہیں، وجہ ماں باپ۔ کیوں؟ ان کے نظر میں پتہ نہیں کیا سما جاتا ہے، کون سی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا بتایا؟ بتا دیا کہ فرما برداری کہاں ہے؟ انما الطاعہ فی المعروف، کسی کی بھی فرما برداری، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، خاندان ہو، چاچا ہو، بابا ہو، دادا ہو، کسی کی بھی ہو، فرما برداری کہاں کی جائے گی؟ بھلی باتوں میں، اچھی باتوں میں۔ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، کسی کی بھی فرما برداری نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے مخلوق کی فرما برداری ہرگز نہیں کی جائے گی اس کام میں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اور خالق نے یہاں روک دیا ہے کہ ماں باپ اگر تم کو غلط کام کرنے کے لیے کہیں تو نہ کرو۔ آج کے ماں باپ کہتے دیکھو فلاں کا بیٹا تو کما کے اتنا بنا لیا، تم نے کیا کیا؟ جبکہ باپ جانتا ہے، ماں جانتی ہے کہ وہ آدمی 2 نمبر کا کام کرتا ہے، وہ آدمی گانجا شراب بیچتا ہے، وہ آدمی چوریاں کرتا ہے، وہ آدمی فراڈ کرتا ہے، وہ آدمی جوئے کھیلتا ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ ابھارتے ہیں کہ جاؤ تم بھی ویسا کام کر کے آؤ، بڑی پراپرٹی بنا لو۔ مت مانو ماں باپ کی ایسی باتوں کو، مت لو مثالیں ان لوگوں کی جنہوں نے بہت دولت بنا لیا، آپ سے عمر میں کم ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پکڑ لو کہ دنیاوی معاملے میں دیکھو جو آپ سے کمتر ہے۔ اگر آپ کا گھر کچا ہے تو دیکھو پھوس کے گھر والے کو، اگر آپ کا گھر پکا ہے تو دیکھو کچے گھر والے کو، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو دیکھو سائیکل والے کو، اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو دیکھو پیدل چلنے والے کو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، کیونکہ یہاں آپ کے ماں باپ گمراہ ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کی بھی بات نہیں سنی جائے گی، چاہے ایک نہیں 1000 مائیں پیدا ہو جائیں۔ ایک وسوسے اور دور کرتا چلوں، ایک مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، غور سے سننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی اپنے بہو کے بارے میں کہا بیٹے سے کہ تو اس کو طلاق دے دے۔ انہوں نے طلاق دے دیا نہ چاہتے ہوئے، ان کو بیوی پسند تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا طلاق دے دو، طلاق دے دیا۔ کہتے ہیں دیکھو باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، حدیث صحیح ہے، واقعہ صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ایک آدھ واقعے کسی دوسرے صحابی کے بھی ہیں، لیکن آؤ آج کے باپوں کا، آج کے ماؤں کا ذرا سا ہم موازنہ کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینا آج کے باپوں کے بارے میں صحیح ہوگا؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کی لڑائی اپنے بہو سے اس لیے ہوگی کہ اس نے اپنی نند کی عزت نہیں کی؟ کیا اس لیے لڑائی ہوگی کہ اس نے اپنے دیور یا جٹھوت کے کپڑے نہیں دھوئے ہوں گے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہو سے اس لیے ناراض ہوئے ہوں گے کہ اس نے ان کی عزت نہیں کی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ عمر وہ عمر نہیں ہے جس کو بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں 100% جھگڑے یہی ہے کہ بیوی جو آئی ہے ہمارے دوسرے بیٹوں کو خوشی نہیں کر پا رہی ہے، ہماری بیٹیوں کو خوشی نہیں کر پا رہی ہے۔ یعنی جو دوسرے کی بیٹی آئی ہے اور ان کے جتنے بیٹے ہیں سب کے ساتھ چاہے سونا ہی پڑے سو جائے، مگر سارے بیٹوں کو خوش رکھے، نندوں کو خوش رکھے، تب وہ بہو اچھی ہے، ورنہ وہ بہو اچھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کا فارمولہ نہیں تھا۔ واقعہ سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فارس کا معرکہ تھا، یعنی ایران کے علاقے کا کافی لمبا تھا، اس علاقے کو فارس بولا جاتا تھا۔ کہتے ہیں معرکہ جلولہ میں ایک معرکہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تو جس کا نام جلولہ تھا۔ کہتے ہیں مال غنیمت کا سامان آیا، بانٹنے کے بعد جو مال غنیمت حکومت کا حصہ بچا ہم نے اس کو خرید لیا۔ مال غنیمت جو حکومت کا حصہ ملا ہم نے اس فوجی جنرل سے، جو مسلمانوں کا جنرل تھا، اس سے خرید لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا بیٹا یہ مال کہاں سے پائی؟ دیکھو آج کے باپوں کا اگر مثال دینا چاہتے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یاد رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باپ ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ یہ مال تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا ابو جان معرکہ جلولہ میں جو مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد حکومت کا حصہ تھا، نیلام ہونے لگا تو میں نے لے لیا۔ کتنے کا لیا؟ میرے پیارے بھائی ذرا ادھر سنو، باتیں باہر کر لینا۔ کہا اتنے کا لیا۔ کہا عبداللہ مجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ رعایت کی گئی ہے، اس مال غنیمت کا حصہ بیچنے میں، اس سرکاری مال بیت المال کا جو مال تھا یہ بیچنے میں تیرے ساتھ، نیلامی میں تیرے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ ناانصافی کی گئی ہے، تیرے ساتھ رعایت کی گئی ہے۔ کیوں؟ کہا اے بیٹے میں سمجھتا ہوں، تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سب سے بڑے بیٹے ہیں، کہا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہوگا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں۔ لوگوں نے اس لیے سوچا ہوگا کہ ان کو بیت المال کی نیلامی میں تھوڑا رعایت دے دو، سستے میں دے دو، اس لیے تمہارا مال ہمیں قیمت میں زیادہ لگ رہا ہے، بیٹے ایسا کرو کہ اپنا مال اپنے جو قیمت دی تھی اس کو واپس لے لو، اور یہ بیت المال کا سامان میں واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ میں حکومت اسلامیہ کا ذمہ دار ہوں۔ رب مجھ سے پوچھے گا، رب مجھ سے سوال کرے گا کہ تیرا بیٹا تیری وجہ سے اس اسلامی مال کا جو سارے لوگوں کا حصہ تھا اس میں ناجائز فائدہ تیری وجہ سے اٹھایا، تو تیرا باپ کیا جواب دے گا؟ کیا آج کے باپوں کی یہ سوچ ہے؟ کوئی باپ ایسا ہے جو یہ سوچتا ہو؟ خریدا گیا ہے، اگر ذمہ دار بھی ہوگا تو وہ شخص ذمہ دار ہوگا جس نے اس کو بیچا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذرہ کے برابر اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن حاکم ہونے کے ناطے اپنے بیٹے سے مال واپس لیا اور اس کا پیسہ
جو تھا لوٹا کر کے اس مال کو بیت المال میں جمع کرایا اور نیلام کر کے پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والا باپ، ایسا ایماندار باپ اگر پیدا ہو جائے تو بیٹے کو کہنے پر ایک بیویاں نہیں 1000 بیویوں کو طلاق دینا چاہیے، لیکن پہلے عمر جیسے ایمان تو پیدا کر کے دکھلاؤ۔ جو عمر اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں اٹھانے دے رہا ہے، وہ عمر اپنے بہو کو اپنی ناپسند کی وجہ سے طلاق نہیں دلوائے گا، وہاں اسلام کی ہی بات رہی ہوگی، گرچہ وضاحت نہیں آئی ہے۔ دوسرا واقعہ سنو عمر کے تقویٰ کا، اپنے بچوں کو کتنا کنٹرول رکھتے تھے۔ اب تو عبداللہ ابن عمر عبیداللہ ابن عمر دونوں بھائی عراق کی طرف جنگ پر جاتے ہیں، معاملہ ختم ہوا، لوٹنے لگے تو بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے یہاں ٹھہرے، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، اچھے سے آؤ بھگت ہوئی، کچھ بیت المال کا حصہ تھا، کہا عبداللہ میرے پاس تو کوئی ہدیہ کی چیز نہیں کہ میں تم کو دے سکوں، کوئی فائدہ پہنچا سکوں، ہوتا تو ضرور پہنچاتا، البتہ میرے پاس بیت المال کا کچھ حصہ موجود ہے جو امیر المومنین کو میں آپ کے ساتھ ہاتھ پہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ ایک کام کرو میرے پیارو، غور سے سنو جو لوگ حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں، ان ناہنجاروں کمینوں کو سمجھا دو عمر کا ایمان و ایمان نہیں، آج کے اس دنیا کا پورا مسلمان بھی اکٹھا ہو جائے، پورے باپ بیٹے بھی مل کر کے اکٹھے ہو جائے تو حضرت عمر کے بدن سے نکلنے والی میل کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین ان کے باپ کے پاس بیت المال کا مال بھیجا، کہا ایسا کرو عبداللہ کہ تم عراق سے کچھ سامان خرید لو جو یہاں سستا ملتا ہے اور مدینہ میں وہ مال نہیں ملتا ہے، یہاں سے لے کے جاؤ اور مدینہ میں جا کر کے بیچ دو، بیچنے کے بعد جو مال میں اصل دے رہا ہوں اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دینا، فائدہ تم لے لینا۔ ایسا ہی کیا دونوں بھائیوں نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بیٹوں نے مال خریدا، عراق سے لے آیا، مدینہ میں بیچا، فائدہ پہنچا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، بلا بھیجا، کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے، انہوں نے سب کچھ بتلا دیا، کہا کیا جتنے فوجی گئے تھے لوٹ رہے تھے سب کے ساتھ یہی رعایت کی گئی ہے، سب کو یہ فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں اور کسی کے ساتھ نہیں، کہا تمہارا حق نہیں ہے، بیت المال کا فائدہ بھی ہے مال بھی ہے۔ کیا ہے کوئی آج کا باپ ایسا ہے؟ ابھی چوری کرواتے ہیں آج کے باپ ناہنجارے، حرام خور حرام کھاتے ہیں، بچوں کی ہاتھ کی کمائی ان کو اکساتے ہیں کہ تم جاؤ چوریاں کرو، تم جاؤ ٹرکے بیچ دو، اس کا مال بیچ دو، کہیں سے بھی لے کر کے آؤ، زیادہ مال لے کر کے آؤ، جانتے ہوئے بھی اس کی چوری کو چھپاتے ہیں۔ ایسے باپوں کی مثال عمر سے دیتے ہو شیطانوں کی؟ عمر ایک ملائکہ صفت جیسا انسان، جنتی انسان، رسول اللہ کا صحابی، اور آج کے باپ جن کی صفت شیطان کی ہے ان کی مثال حضرت عمر سے دی جائے۔ تیسرا واقعہ سنو، اور سب سے پیارے بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ عام لوگوں کے لیے چراگاہ بنا کر کے رکھتے تھے، جہاں عام پبلک جا کر کے اپنے جانوروں کو چرائے اور موٹا کرے، اس کی حفاظت کی جاتی تھی، کوئی بھی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس اونٹ کو لے جا کر کے اسی سرکاری چراگاہ میں خوب چرایا، بہت موٹا ہو گیا، بازار میں لے گیا تو بالکل نرالا دکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوئے مارکیٹ میں دیکھا، کہا کس کا اونٹ ہے اتنا موٹا تازہ؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا میرا۔ کہا اتنا موٹا؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے پائے؟ کہا امیر المومنین میں نے اس کو خریدا، خرید کر کے عام پبلک کی طریقے سے عامت الناس کا جو چراگاہ تھی اسی میں بھی چرایا اور میرا اونٹ خوب موٹا ہو گیا۔ کہا نہیں، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر کا اونٹ ہے، جہاں ایک چرے دوسرے اونٹ کو نہ چرنے دو تاکہ یہ آرام سے چرے۔ آپ کے اونٹ کو زیادہ فائدہ لوگوں نے پہنچنے دیا، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے تھے، اس لیے تمہارا اونٹ اتنا موٹا ہوا، تم اپنا پیسہ لے لو جتنے میں خریدے تھے، اونٹ بیت المال کا ہے ایمان آج کے باپوں کا؟ دیتے ہو مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ذرا ایک مثال تو قائم کر کے دکھاؤ کوئی باپ
کہ آپ کا بیٹا کہیں غلط کیا ہو، سامنے معاملہ آیا ہو اور باپ نقصان دیکھتے ہوئے، بیٹے کی بے عزتی دیکھتے ہوئے کہہ دیا ہو کہ میرا بیٹا غلط ہے، نقصان کی بھرپائی کر لوں گا، میرا بیٹا غلط ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، میرا بیٹا غلط ہے، اس کو جرمانہ بھرنا چاہیے، ہے کوئی باپ؟ کیسے مثال دیتے ہو حضرت عمر سے؟ جو باپ حرام حلال کا، جائز ناجائز کا اتنا خیال رکھتا ہو، اس باپ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنے بہو کو طلاق اپنے بنا پر دلوائے ہوں گے۔ اور آج کے باپ، آج کے ماں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، باحلف ہو کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اپنی انا کی بنیاد پر دلواتے ہیں۔ کبھی ان کے بیٹی کو پسند نہیں، کبھی ساس کو پسند نہیں ہے، دینی بنیاد پر طلاق نہیں دلواتے، نہ دینی بنیاد پر شادیاں ہی کرتے ہیں۔ کس منہ سے تم مثال دیتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ پیاروں، یہ تو بیٹے کی مثال ہوئی جو سگے بھائی ابھی تھے، ایک بیوی سے تھی، دوسری بیوی کا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ، کہتے ہیں کہ بیت المال سے امیر المومنین نے 1 مہینہ کھلایا، پھر مجھے بلا بھیجا غلام سے اور خوب ڈانٹا، خوب پھٹکارا، کہا بیت المال سارے لوگوں کا ہے، میں امیر المومنین ضرور ہوں، میں نگراں ہوں، میرے لیے سارے لوگ برابر ہیں، میں نے 1 مہینہ تم کو بیت المال سے کھلا دیا۔ کتنا دن؟ 1 مہینہ۔ آج تو سرکاری عہدے پر بیٹھ جاؤ سب تمہارا ہے، کسی ایسے جگہ پر بیٹھ جاؤ جہاں پر مال ہے سب تمہارا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی، لیکن کیا کہا؟ میں نگراں ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ 1 مہینہ بیت المال سے کھلا دیا، میں 1 پیسے بھی نہیں دوں گا، 1 پائی بھی نہیں دوں گا بیت المال کا۔ البتہ جاؤ اوالی مدینہ کی جو باغ ہے اس میں کچھ پھل ہے، اس پھل کو لے جاؤ مارکیٹ میں بیچ لو اور اس پیسے کو کسی تاجر کے ساتھ میں لگا کر کے تجارت کرو، بیت المال سے کھانے کا پیسہ نہیں ملے گا۔ ہے ایسا ایمان آج کا؟ آج کسی آدمی کا، کسی باپ کا ایسا ایمان ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیسی مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چلو ابھی تو بیٹے کی مثال تھی، اب بیوی کی مثال دے دیتا ہوں۔ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1.25 میٹر یا 1.5 میٹر کپڑا ہدیے میں بھیج دیا۔ عراق کے گورنر تھے، آیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین بڑے قناعت پسند ہے، بڑے سادہ ہیں، کوئی چیز گھر میں نہیں لے کے جاتے ہیں، دن دن رات رات یا تو عبادت میں یا تو جنتا اور پبلک کے کام میں لگا دیتے ہیں، ان کے گھر کے لوگ اپنی خوشیاں نہیں منا پاتے، اپنی ضرورت کی چیزیں، خواہش کی چیزیں نہیں پورا کر پاتے۔ انہوں نے کتنا 1.25 میٹر یا 1.5 میٹر کپڑا اچھا دیکھا تو بھیج دیا۔ کیا قیمت ہے؟ اتنے کا تو ہمارا رومال بھی نہیں ہوتا، منہ پوچھنے والا رومال پانی جو نہا کے پوچھتے ہو اس سے بڑا ہوتا ہے، بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اپنے گھر میں نیا کپڑا، آپ بھی ایسا باپ بنو، ایسا گھر کا مالک بنو کہ اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ رہے۔ کہا یہ کپڑا نیا کہاں سے آیا؟ کہا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جو لے کر کے بیوی کو بھی کپڑا لیا اور پھٹکا مارا زور سے، اور جو غلام لے کر کے آیا تھا اس کو بھی مارا، کہتا میرا چہرہ پھر گیا، اتنا زور سے مارا اور اٹھا کے پھینک دیا۔ کہا یہ میرے گھر میں اس کی ضرورت رہی، اس کو لے جاؤ اور بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ ہے عمر کا ایمان۔ نہ بیوی کو عیش کرنے کی اجازت سرکاری مال پر جہاں شبہ بھی ہو جائے، نہ بیٹے کو اجازت۔ ایک دوسری بیوی جو ام کلثوم ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جب روم کے بادشاہ سے جو آج کا یورپ ہے صلح ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے تو آنے جانے شروع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ قاصد، کچھ ایلچی جا رہے تھے کچھ بات چیت کرنے کے لیے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عطر وغیرہ ہدیہ بھیج دیا روم کے بادشاہ کی بیوی کو۔ جب وہ ہدیہ پائی تو وہ بھی خوش ہوئی، جبکہ اس کے پہلے انہوں نے بھی بھیجا تھا، وہ بھی خوش ہوئی، اس نے بھی اس طرف سے بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو سارے پیسے کو، سارے ہدیے کو، سارے مال کو اپنے پاس رکھ لیا اور بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، کہا بتاؤ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہدیہ آیا ہے، تحفہ آیا ہے، کیا یہ میرے بیوی کا حق بنتا ہے یا نہیں؟
پوری معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ آپ کی بیوی نے ہدیہ بھیجا تھا، بدلے میں ہدیہ آیا ہے۔ سارے لوگوں کے مشورے دینے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ میری بیوی کو جتنا اس نے ہدیہ بھیجا تھا اس کی قیمت کے برابر آیا ہوا ہدیہ دے دیا جائے، بچے جو اس کو بیت المال میں ڈال دیا جائے۔ ہے ایمان آج کا کسی شخص کا جو حضرت عمر جیسا بننے کی کوشش کرے؟ ہے کسی کا ایمان؟ نہیں۔ ایک بیٹے کا، اسی عاصم کا ایک واقعہ اور ہے۔ وہ جاتا ہے عراق، لوگوں سے بتلاتا ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر کا بیٹا ہوں۔ لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا بیٹا میرے یہاں آیا ہے۔ لوگوں نے ہدیہ دیا، کسی نے برتن، کسی نے چاندی، کسی نے کپڑے، کچھ ایسا کر کے بہت سارا سامان ہو گیا۔ لوٹ کر کے مدینہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سارا مال جمع کر لیا اور بیٹے کو بلایا اور ڈانٹنے لگے۔ بیٹا یعنی اپنے زبان میں کہہ لو جواب دے رہا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو باپ بیٹے میں تکرار ہو رہی تھی۔ بیٹا اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ میں نے امیر المومنین کا رتبے کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں سے مال لیا ہے، اور امیر المومنین کا کہتا تھا کہ نہیں، کہنا تھا کہ نہیں، تو نے اپنے باپ کے رتبے کا، ان کے اس جو ہے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے لوگوں سے مال لے کر کے آیا ہے۔ لوگ دیکھتے رہے اور سنتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی ایک بھی نہ سنی، ایک بھی نہیں سنی، سارے مال کو لے کر کے بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ ہے حضرت عمر کا ایمان۔ بات آئی تو اس پر کہہ دیا کہ جو مفتی یا جو ملا یا جو باپ اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عمر کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اس نے کہا کہ بیوی مجھے پسند ہے، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا طلاق دے دے، اور بیٹے نے طلاق دے دیا۔ یہ دلیل ہے، ہرگز دلیل نہیں بنتی ہے، کیونکہ حضرت عمر کا ایمان آسمان و زمین کو بھر دینے والا تھا، اور آج کے باپوں کی گمراہی اس زمین و آسمان کو بھر دے رہی ہے۔ حضرت عمر کا ایمان صحابہ کا ایمان تھا، مثالی ایمان تھا، جن کے لیے جنت کی خوشخبری تھی۔ جس راستے سے وہ گزر جاتے تھے شیطان گزرتا نہیں تھا۔ عمر خلافت کے باوجود ایک عام سا انسان تھا، اور آج کا باپ جس راستے پہ چل دے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ آج کا باپ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج کا باپ گمراہی کے اوپری درجے پر ہے۔ آج کا باپ دین سیکھتا تک نہیں ہے۔ آج کا باپ اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کتنا بھی بڑا حرام کام کر سکتا ہے۔ آج کا باپ اپنے بیٹوں کو ناجائز کمائی کے لیے ابھارتا ہے۔ اس لیے آج کے باپوں کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینا حضرت عمر کی توہین ہے۔ اس لیے کوئی باپ کوئی بھی آدمی حضرت عمر سے آج کے باپوں کی مثال نہ دے، دلیل نہ پکڑے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کے جو واقعہ میں نے ذکر کیا تھا باپ اور بیٹے کی لڑائی کو، اب ہر قسم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ ایسے حالات نہیں پیدا کریں گے۔ آپ کا بڑا بیٹا ہو، آپ کے بعض بیٹوں میں بعض مالدار ہوں گے، بعض کم مالدار ہوں گے، ایسا ہے نا؟ یہ رب کا معاملہ ہے۔ رب نے آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں ناپ کر کے دیکھو برابر بنایا ہے، ان داڑھی کے بالوں کو دیکھو برابر بنایا ہے۔ ایک باپ سے پیدا ہونے والی 5-6 اولادوں کو ایک برابر لمبائی چوڑائی بنائی ہے، آنکھ اتنی بڑی بنائی ہے۔ کیا کرو گے؟ رب سے لڑو گے کہ میں 6 فٹ کا جوان ہوں، یا یہ میرا بیٹا 6 فٹ کا ہے، اس کو بھی 6 فٹ کا بنا کے چھوڑوں گا؟ ایک بیٹا کالا ہے، دوسرا بیٹا گورا ہے، ایک بیٹا خوبصورت ہے، دوسرا بیٹا خوبصورت ہے۔ رب کا کام ہے، رب نے جیسا چاہا بنا دیا، رب نے جیسا چاہا جتنا چاہا مال دے دیا۔ یہ ماں باپ کا کام نہیں کہ بیٹوں کو مالداری میں برابر بنائے، کیونکہ رب نے نہیں بنایا تو تم کون ہوتے ہو؟ جب رب نے نہیں بنایا تو تم جھگڑا کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس لیے کوئی بیٹا غریب ہوگا، کوئی بیٹا امیر ہوگا۔ اگر کسی بیٹے کو تکلیف ہے کہ میرے وقت پہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو تم کو چاہیے کہ قدرت سے لڑ کر کے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کا کام ہے، جس کو پہلے پیدا کیا، موقع تھا فائدہ اٹھانے کا، اٹھا لیا۔ اب تم کو فائدہ اٹھانے کا ماں باپ سے موقع نہیں، تو ماں باپ کو حرام طریقہ اختیار کر کے اس کو مال کا فائدہ نہیں پہنچانا ہے۔ ایک دوسرا پہلو ہے،
جہاں بڑے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کے لیے چھوٹوں کو کنارے لگا دیا جاتا ہے کہ میرے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ دکھ اٹھایا ہے، تکلیف اٹھائی ہے اس پراپرٹی کو بنانے میں۔ میرے پیارے دوستو، اگر بڑے بیٹے کی وجہ سے ہی پراپرٹی بنتی ہو تو ایک شخص اسی بدایا میں موجود ہے جس کے 6 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کے بیٹیوں کی پڑھائی لکھائی اور شادی کیسے ہوگی؟ کیونکہ بڑا بیٹا تو کوئی نہیں ہے نا۔ کیا اس شخص کے گھر نہیں ہے جس کے بڑے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا اس شخص کا گزر بسر نہیں ہوتا جس کا بڑا بیٹا کمانے والا نہیں ہے؟ اے ظلم اور جھوٹ، اے شیطان کا دماغ، شیطانی کام کہہ کر کے ہمارے معاشرے کو خراب کیا جاتا ہے، اسلامی طور طریقے کو خراب کیا جاتا ہے، اور اس بھائی چارے، محبت اور پیار کو بھائیوں کے درمیان سے، بیٹوں کے درمیان سے ختم کر دیا جاتا ہے شیطانی بات اور شیطانی چال کے ذریعے سے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بڑا دکھ اٹھایا، اب تو بوڑھا ہو گیا، سارے لوگ کمانے لگے تو الگ ہو گئے۔ ارے کم بختو، تو ماں تھی، تو نے ایک ساتھ میں 6 بچوں کو جنا نہیں تو 6 بچے ساتھ رہیں گے کیسے؟ الگ الگ تو نے ہی پیدا کیا ہے تو الگ تو ہوگے ہی۔ اگر تجھے یہی اتنا زیادہ ایک ساتھ رکھنے کا شوق ہے تو سارے بچے ایک ساتھ پیدا کر دیتی۔ اس لیے سارے سوال و جواب کیا ہے؟ شیطانی دماغ کے ہیں، شیطان کے ہیں، بیچ کا ہو، پہلا ہو، آخری ہو، سب کے مرتبے ایک ہیں۔ رب نے موقع دیا بڑے کو فائدہ پہنچانے کا تو باپ نے خدمت کر دیا۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے کا رزق دینے کا مالک اللہ ہے۔ ارے کم بختو، یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ جس کا باپ مر جاتا ہے اس کی پرورش کون کرتا ہے؟ آج میرے شیخ مرحوم جو اس کرسی پر کبھی بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے میں اس لائن میں آیا، نہیں تو میں تو دکاندار تھا، آج وہ نہیں، ان کی بیوی بھی نہیں ہے، 7 سال کا بیٹا یتیم ہو گیا، در یتیم ہو گیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ سگے ماموں ہیں۔ کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ جیے گا، پلے گا، بڑھے گا۔ یہ رب کا کام ہے، رب جس کو جیسا چاہے اس سے بڑا کر دے، اور رب جس کو چاہے اس کو ختم کر دے۔ اس لیے اگر دماغ ہی لگانا ہے تو دماغ یہ لگاؤ کہ اگر بڑے بیٹے ہمارے ساتھ میں رہتے رہتے بوڑھے ہو گئے اور چھوٹے الگ ہو گئے، جب کمانے لگے تو یہ بھی سوچو کہ ماں باپ جب زوردار تھے، قوت والے تھے، ان کے بچوں کو گود کھلایا، ان کے سنداز دھلے، ان کے ناز و نخرے اٹھائے، کماتے تھے۔ آج چھوٹے بیٹے کے وقت تو ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بڑے بیٹے کے بچے کمانے لگے، ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی۔ اس لیے یہ سارے مثال بیچ میں نہ لے کر کے آؤ، خدا کے واسطے اپنا معاشرہ خراب نہ کرو۔ یہ دشمنیاں ماں باپ کی پیدا کی ہوئی جو بہنوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، یا کسی بیٹے یا بیٹے کی ناجائز محبتوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، میں نے دیکھا، اللہ کی قسم، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے اپنے خاندان میں، ختم نہیں ہوتی۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، آج بھی پوتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ میرا دادا ملعون تھا، میرے باپ کے ساتھ ظلم کیا۔ جو بچے کو دعا دینے چاہیے تھا وہ بد دعائیں دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ پڑوسی بھی بتاتے ہیں کہ غلط کیا تھا، اپنے ایک بیٹے کی طرف اس کا دل جھکا ہوا تھا، اس کے ساتھ ماں نے جو ہے ایک بیٹے کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اس طریقے سے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن غلط ناموں کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ، بد دعاؤں کے ساتھ۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میں آج آپ سے یہی آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی باپ ہیں، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ بھی میں بتلا دوں، اگر کوئی باپ، کوئی بیٹا فرما بردار ہے، کوئی بیٹا آپ کے ساتھ میں رہ رہا ہے، یہ بھی